اچھا، اب وہ آدمی کہتا ہے کہ جناب میں پریشان رہتا ہوں، مجھے نہ نیند صحیح آتی ہے، نہ میری صحت ٹھیک رہتی ہے، میں دوا دارو بھی کھاتا ہوں لیکن میرا کام نہیں ہو رہا، تو آپ حساب لگاتے ہیں جناب آپ کی بندش ہے۔ اب عامل بھی پریشان، وہ بھی پریشان، کہ وہ کہتا ہے میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، میں تو سب کا کام کرتا ہوں۔ عامل کہتا ہے نہیں، آپ کے اوپر ہے۔ اب یا تو وہ مان جاتا ہے، آپ اس کا علاج کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کا علاج ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کی جو تشخیص ہے، آپ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، اس کے ذہن پر وہ نقش ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر دوا دارو کرتا ہے، جب نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے اس نے بھی بتایا تھا کہ جادو ہے۔ پھر دوسرے کے بھی جاتا ہے، ہاں بھائی تیرے اوپر جادو ہے۔ اب بہت سارے عامل تو کہتے ہیں نا وہ جیب خالی کرنے کے چکر میں، فیس کے چکر میں، کہاں تیرے اوپر ہے، ایسا نہ کرے۔ آپ لوگوں پر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے تو اس اعتماد کو ٹھیس مت بنائے۔ رزق اللہ نے ہے، دینا ہے، وہ فی السماء رزقکم وما توعدون، رزق کے چکر میں جھوٹ مت بولیں، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب میں اس راز سے پردہ سرکانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ روزمرہ یہ ہو رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، کسی عامل کے پاس گیا کہ جناب میری ایک فائل فلاں افسر کے پاس رکی ہوئی ہے، وہ اس سے روک کے بیٹھا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں اچھا یہ پڑھ لے، یا یہ نقش لے جا، اس سے جو بھی اس کا استعمال ہے وہاں رکھ دے، اسے پلا دے، اس کو چھڑکاؤ کر دے، یا جو بھی مثلا آپ عملیات کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ آپ نے اس عمل کو کیا، اور عمل کے بعد وہ جو نقش ہے آپ وہی چھوڑ آئے۔ عامر صاحب بھی راضی ہو گئے کہ میرا دیا ہوا نقش کام کر گیا، اور اب جو ہے نا کام ہو گیا۔ اب اس بیچارے کو بھی پتا نہیں ہے، اس آفیسر کو، کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور جس نے کیا تھا وہ بھی اپنا کام کرا کے بھول گیا، وہ چیز وہیں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اب چیز کے تو جو ہے نا اختیار میں نہیں ہوتا نا، وہ از خود وہ ریفیوز ہو جائے، یا وہ بیکار ہو جائے، یا اپنا کام کر نہیں، جب تک اسے آپ ریفیوز نہ کریں گے اس وقت تک وہ ریفیوز نہیں ہوگا۔ آپ جب بھی کسی کا عمل کریں تو 2 4 10 سیکنڈ یہ بھی کہہ دیں کہ یہ چیز میں اس لیے دے رہا ہوں، جب اس کا کام ہو جائے تو یہ فارغ ہے، چیز تو آپ کی نیت ہے، وہی چیز ہو رہی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایک عام آدمی 40 دفعہ روزانہ سورہ فاتحہ نمازوں میں پڑھتا ہے، آپ میں اور اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ آپ کی نیت یہ ہوتی ہے، آپ اس سے وائبریشن کا کام لیتے ہیں، آپ اس سے سگنلز کا کام لیتے ہیں۔ اور جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ سگنلز کا کام نہیں لے رہا، وہ اسے عبادت سمجھ رہا ہے، عبادت کا حصہ سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ کام نہیں لے سکتا۔ تو خیر، جب یہ چیز ہوتی ہے تو آپ جب بھی اپنے اعمال کریں تو ان کو محدود کر دیں کہ یہ اسپیسیفک اس آدمی کے لیے جس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، اور جب یہ کام ہو جائے تو یہ ختم ہو جانا چاہیے، یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی عامل نہ کسی کو بتاتا ہے، نہ کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی چلہ وظیفہ کریں، کچھ بھی کریں، آپ ان کو آزاد مت چھوڑیں۔ یہ بجلی ہے جس سے ہم کام لے رہے ہیں، اگر اسے ہم آزاد چھوڑ دیں گے، ہماری ہلاکت ہے۔ پانی ہے، وہ ہماری زندگی کا کل شیء حی ہے، اللہ فرماتا ہے، لیکن اگر یہی افراد کی صورت میں ہو جائے تو یہ ہماری ہلاکت ہے۔ آکسیجن ہے، یہی کچھ افراد کی صورت میں آ جائے تو یہی بھوکمپ بن جاتا ہے، یہی طوفان بن جاتا ہے، آندھی بن جاتا ہے، ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے۔ ایسے ہی جب آپ کی کوشش ہوتی ہے تو آپ جب یہ محدود کر دے، سوچ لیں کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں اس کا دائرہ کار اتنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں فلاں آدمی سے کام کے لیے نقش لکھ رہا ہوں، اسے ذکر دے رہا ہوں، اسے ورد دے رہا ہوں، تو آپ نے ایک حد کی ہے کہ یہ جو اللہ الصمد ہے، یا لطیف ہے، یا خبیر ہے، یا بدی ہے، یا واسع ہے، یا خبیر ہے، جو بھی کچھ ہے، آپ اس کو ایک خاص مقصد کے لیے دیتے ہیں کہ جناب آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں
تو یہ یا خبیر کا کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر کر دے گا، یا بدی ہے آپ اپنا کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں وہ آپ یہ کریں، یا لطیف ہے اگر کوئی آپ علوم و فنون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یا علیم کا کریں یا لطیف کا کریں وغیرہ وغیرہ۔ اسماء اللہ الحسنہ کے بے شمار لوگوں نے فوائد لکھے ہیں، کتابیں موجود ہیں، آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ جو اللہ کا نام منتخب کیا ہے وہ ایک خاص کام کے لیے کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی یا عالم پڑھتا ہے اس کے لیے علوم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کوئی اللہ الصمد کا کرتا ہے، اللہ اسے یا مغنی کا کرتا ہے یا غنی کا کرتا ہے، اللہ اس کے مال و جان میں برکت نصیب فرماتا ہے، یعنی اسے غنی کر دیتا ہے۔ ان لوگوں نے جو فوائد لکھے، اب آپ نے جو چیز بتائی ہے، جو آیت جو وظیفہ جو بتایا ہے وہ اسپیسیفک ہے، وہ منتخب ہے۔ ایسے ہی آپ نے جو عمل دینا ہے، جو کام کرنا ہے وہ منتخب ہوگا کہ میں یہ کام صرف اس حد تک کر رہا ہوں۔ اگلے کی زندگی کو آپ اجیرن مت کریں کہ آپ بڑے عامل بن گئے، وہ آپ کا تو کام ہو گیا، ساری زندگی اس کا بیڑا غرق کر دیا، ایسا مت کریں۔ جیسے آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کام کے لیے میں تعویذ دے رہا ہوں، ایسے ہی آپ یہ بھی حد بندی کر دیں کہ یہ جو تعویذ ہے، یہ جو نقش ہے، یہ اس دائرے سے باہر کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اگلی بات، ایک بہت اہم بات ہے، عامل کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ عامل جب پریشان ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے اثر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم جو گھروں میں کہتے ہیں نا رجت ہو گئی ہے، فلاں نے یہ چلہ کیا، فلاں نے وظیفہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس کا رجت، اس کی جو رد عمل ہے وہ اس کی بیوی بیمار ہو گئی، اس کا بچہ بیمار ہو گیا، اس کے گھر میں فقر و فاقہ آ گیا، اس کے گھر میں نقصان ہونے لگ گیا، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں ڈر بیٹھا ہوتا ہے۔ جب وہ ڈرتا ہے تو جتنی بھی ڈر والی چیزیں ہیں، خطرناک چیزیں ہیں، غیر موافق جو چیزیں ہیں، وہ عامل انہیں سک کرتا ہے، کھینچتا ہے۔ اب عامل تو اپنے ورد کے بلبوتے پر یا اس طاقت کی بنیاد پر وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا، لیکن بیوی، بچے، بہن، بھائی، ماں باپ جتنے بھی کچھ ہوتے ہیں یہ متعلقین ہوتے ہیں، اس کے قریب قریب ہوتے ہیں، وہ بیچارے انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا، اور عامل صاحب کو بھی کسی نے بتایا نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ جو ہماری خام خیالی ہوتی ہے یا ہماری جو تربیت میں جو نقص ہوتا ہے، عامل استاد یہ بتاتے ہی نہیں ہے۔ آپ بتا دیں، آپ 10 لوگ اس وقت موجود ہیں، آپ بتا دیں کسی بیاد میں، کسی عملیات کی کتاب میں، کسی اوراد و اوراق کی کتاب میں اگر آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوں تو مجھے بتا دیں، یا کسی استاد نے بتائی ہوں۔ آپ کے پاس ہزاروں عامل ہوں گے، آپ کل فون گھما لیجئے گا اور آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا، میل کر لیجئے گا، خطوط لکھ دیجئے گا، اگر یہ چیزیں وہ بتا جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ چلو کوئی تو ایسا ہے کہ جو ان چیزوں کی حد بندی کرتا ہے۔ تو جو رجت ہوتی ہے نہ وہ جنات کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ جادو کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ دشمن کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ عامل کی اپنی خام خیالیوں، اس ڈر، اس وہم اور اس چیز کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ جو وہ کر رہا ہے، جو وہ ڈر رہا ہے، امید، اسے امید ملے گی، خوف، اسے خوف ملے گا، امراض، اسے امراض ملیں گے۔ جو عامل جا رہا ہے وہ سب سے حصار کرو جی، حصار کرو، اچھا جی حصار کر لیا۔ اب بھائی یہ طاقتور حصار ہونا چاہیے، عمل جلالی ہے، جو وہ جن آ رہا ہے بہت زبردست ہے۔ اب وہ اس کا خوف اتنا ہے کہ وہ عامل اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں کر رہا، ایک چھوڑ چار چار۔ اب بہت سارے تو میں نے ایسے عامل دیکھے ہیں کہ وہ جناب حصار کے ہی عملیات کر رہے ہیں، جناب یہ حصار پڑھ لو، جنات بھی آپ کو جو ہے نا
وہ کریں گے، تابعداری کریں گے، کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی چیز اس میں نہیں گھس سکتی، تو اس لیے آپ جو ہے نا یہ کام کر لیں۔ جب آپ یہ چیز جب ڈر ہے، دیکھیں آپ عامل بن رہے ہیں، اور عامل جو بنتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کتنی پاور اور طاقت ہے، سمندر پار بیٹھے ہوئے کو وہ کنٹرول میں کر رہا ہے، ایک اندیکھی چیز جادو جنات کو وہ اپنے قابو میں لا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ جادو جنات پریوں کے تسخیرات کے عمل کر رہا ہے، عملیات کر رہا ہے، تو اس کا دماغ، اس کی سوچ اور اس کا جو شک ہے، یعنی کھینچنا ہے، جذب کرنا ہے، وہ کتنا غضب کا ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عاملین اکثر پریشان ہوتے ہیں، اور جب وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ اکیلے پریشان نہیں ہوتے، اس کے بیوی بچے دوسرے تیسرے ہوتے ہیں۔ میں تحدیث سے نعمت کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں زندہ بیٹھا ہوں، آج تک مجھے 35 سال اس فیلڈ میں ہو گئے، اس میدان عمل میں ہو گئے ہیں، آج تک نہ کبھی میرے گھر میں کچھ ہوا، نہ میرے بچوں کو ہوا، میں 6 بچوں کا باپ، نہ میں کبھی میری بیوی کو ہوا، نہ میرے بہن بھائیوں کو ہوا، نہ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ نقطہ میرے ذہن میں تھا۔ میں نے بڑے بڑے عامل دیکھے ہیں، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوتے ہیں، اوہ میں نے جنات کا توڑ کیا تھا، دشمن نے وار کیا، میرا تو کاروبار تباہ کر دیا، میری تو صحت تباہ ہو گئی ہے، وہ پریشانیوں سے نہیں نکلنا چاہ رہے۔ اس کی دیکھیں، کوئی چیز جتنی تیز گھومتی ہے نا، جتنی پاورفل ہوتی ہے، یا اس کا جتنا حجم اور طاقت ہوتی ہے، اس کا جو میگنیٹ سسٹم ہوتا ہے، یا اس کی گھماؤ یا اس کی طاقت ہوتی ہے، اتنا ہی اگر وہ کام کرے تو کام کرتا ہے، اگر وہ ایک دائرے سے باہر نکل جائے اتنا ہی وہ نقصان کرتا ہے۔ کچھ بات سمجھے؟ تو اس لیے کوئی رجت نہیں، کوئی جنات کا اٹیک نہیں، کوئی جادو نہیں، کوئی جن نہیں، اگر آپ کے اوپر کاروبار میں، آپ کی صحت میں، آپ کے معاملات میں کوئی دخل اندازی ہو رہی ہے، وہ دشمن نہیں، وہ آپ ہی کی مہربانی ہے، آپ کی غلط سوچ، غلط تربیت، غلط ماحول، اور جو خوف بچپن سے عاملین نے، اساتذہ کرام نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے، معاشرتی طور پر جو آپ کے ذہن میں وہ بھوسا بھر دیا ہے، وہ نقصان دے رہا، عملیات نہیں دے رہے۔ ایک چھوٹی سی سوچ ہے، آپ سوچ رہے یہ، اور پھر یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ سورہ مدثر اٹھا کے دیکھیں، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، اس کا ستیہ ناش نہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسی سوچ رہا ہے، وہ یہ مارا جائے، یہ اتنی بری سوچ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ تو جب اللہ اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں بتاتے؟ یہاں بات یہ ہے کہ آپ کو جو راستہ میں نے سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے حصے میں کتنا فیض آتا ہے یہ اللہ کی دین ہے، اللہ سے مانگے، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین اساتذہ کے لیے بھی دعا کریں، اور اگر محسوس کریں کہ میں بھی دعا کا مستحق ہوں تو میرے لیے بھی دعا کر دے۔ یہ میں نے آج آپ کو عملیات کا لب لباب بتایا ہے کہ کوئی رجت نہیں ہے، جو ہم عملیات کرتے ہیں وہ اثرات اس کے کیسے مرتب ہوتے ہیں، جو ہم اوراد کرتے ہیں، تسبیحاں پھیرتے ہیں، یہ کس انداز میں دوسرے پر اٹیک کرتی ہیں یا اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ نے عاملین کی کتابیں پڑھی ہیں، جادو کا ہی تو علاج بتا رہا ہوں۔ جادو کیا ہے میں نے بتایا نہیں، یہ سوچ کا نام ہے، منفی سوچ ہے۔ جہاد میں اور قتال میں اور عام قتل میں کیا فرق ہے؟ سوچ کا فرق ہے نا۔ وہ اگر جہاد میں قتال کر رہا ہے تو اس کا مقصد الگ ہے، اگر کوئی اپنی خواہشات کے مطابق کر رہا ہے وہ قابل تاثیر ہے۔ یہی تو کچھ میں بتا رہا ہوں، آپ چیز کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں،
اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس ہیں تو ان سے علیحدہ ہو کر یہ سبق پڑھا کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کون کیا بتا رہا ہے، اور مجھے یہ زندگی کے انمول چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، میں ان کی قدر کروں۔